السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے شرح جوامع الکلیم، مجموعہ ملفوظات حضرت سید محمد بندہ نواز غیثو دراز، ہمارے بریلوی بھائیوں کے بہت بڑے خواجہ گزرے ہیں غیثو دراز۔ ان کے اس ملفوظات کو جمع کیا ہے ان کے ہی بیٹے سید محمد اکبر حسینی صاحب نے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی گستاخی دیکھیں، یہ لوگ حج کی کس قدر گستاخی کرتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ عبارت پڑھ رہا ہوں، ایک منٹ رکیے، نکال دوں ایک بار عبارت۔ یہ دیکھیے، یہ صفحہ نمبر ہے 355۔ عبارت دیکھتے ہیں، یہ ہیڈ لائن ہے، عنوان کیا ہے؟ مقربین کا حج خانہ کی نہیں صاحب خانہ کی زیارت ہے۔ یعنی کہ ان کے یہاں ہم لوگ جو حج کرتے ہیں، جو حج کرنے گئے ہوں گے ان کو پتہ ہے، طواف کرتے ہیں، ہے نا، صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں اور کنکری وغیرہ مارتے ہیں، تو یہ ان کے یہاں حج نہیں ہے۔ حج ان کے یہاں کیا ہے؟ صاحب خانہ کی زیارت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ان کے یہاں حج کہلاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ جو حج ہے ان کے یہاں حج نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ بایزید بستامی حج کو گئے، جب لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کا حج قبول ہوا، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ ان کے ایک بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بایزید بستامی، ٹھیک ہے۔ وہ حج کرنے کے لیے گئے، تو حج کر کے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جو حج کر کے آئے ہو تو کیا آپ کا حج قبول ہوا؟ تو ان کے پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ کیسے چلا؟ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ میں نے اسی سنگ و خشت اور مٹی کو دیکھا، جب خانہ خدا پر نظر کی تو خانہ دیکھا، صاحب خانہ کو نہ دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وجہ کیا ہے؟ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا جو حج ہے وہ قبول نہیں ہوا؟ اس کو وجہ یہ ہے کہ اس نے بس کعبہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خشت مطلب ہوتا ہے اینٹ، ٹھیک ہے، پتھر، اینٹ وغیرہ۔ کعبہ کو میں نے دیکھا، جب خانہ خدا پر نظر کی تو کھانا دیکھا، یعنی کہ کعبہ پر میں نے نظر کی تو بس کعبہ دیکھا۔ کھانا مطلب ہوتا ہے گھر، اللہ کا گھر کی بات ہو رہی ہے کہ جب خانہ خدا پر نظر کی، یعنی کہ اللہ کے گھر پر نظر کی تو گھر دیکھا، صاحب خانہ یعنی کہ اللہ کو نہ دیکھا۔ یعنی کہ جب یہ لوگ اس نے کعبہ کو دیکھا لیکن اللہ کو نہیں دیکھا، تو اس کا حج جو ہے قبول نہیں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے دیکھتے ہیں، دوسرے سال جب حج پر گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ قبول ہوا یا نہیں۔ پھر جو ہے نیکسٹ ایئر، اگلے سال جو ہے، اس کے بعد والے سال بایزید بستامی صاحب حج کرنے کے لیے گئے، واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اس بار حج قبول ہوا یا نہیں؟ فرمایا اس سال قبول کی کچھ علامت نظر آئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا علامت تھی؟ فرمایا میں نے خانہ خدا اور صاحب خانہ دونوں کو دیکھا، یعنی کہ کعبہ بھی میں نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا میں نے، نعوذ باللہ۔ مطلب ایک گھٹیا بات ہے بھائی، مطلب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے، ہے نا۔ ہم جو دنیاوی آنکھ سے جو دیکھتے ہیں، اس آنکھ سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، ہے نا۔ دنیا میں رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ مسلمان جانتے ہیں اس بات کو۔ حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس وقت الگ طرح کی کوالٹیز آنکھ کے اندر آ جائیں گی۔ لیکن یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے حج کرنے گئے تو کعبہ کو بھی دیکھا اور اللہ کو بھی دیکھا۔ جب تیسرے سال حج کو گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اس سال حج کیسے رہا؟ فرمایا کہ اس سال صاحب خانہ تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو تھا، کھانا نہیں تھا، یعنی کہ کعبہ نہیں تھا، اب ہمارا حج قبول ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اب دیکھیں، اب ذرا غور کریں آپ، کعبہ نہیں ہے تو ان کا حج قبول ہوا۔ بھائی جب کعبہ نہیں تو طواف کیسے کیے؟ جب طواف نہیں کیے تو پھر حج قبول کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس نے اللہ کو دیکھا تو ان کا حج قبول ہو گیا۔ بتاؤ بھائی، جو حج کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کو کیے بغیر، جو فرائض جو ارکان ہوتے ہیں اس کو کیے بغیر آپ کا حج قبول کیسے ہوا؟ آپ کا حج ہوا کیسے؟ تو یہ جو ہے بس اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں،
ہے نا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ گستاخی ہے۔ ہاں، وہ حدیث ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جو اب اللہ پر جھوٹ بولے، ہے نا، جو اللہ پر جھوٹ بولے ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو ہمارے دیوبندی اور بریلی بھائیوں کے جو پیر صاحب ہیں، بہت بڑے ولی بزرگ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا حج قبول ہوا اس لیے کہ وہاں کعبہ نہیں تھا، بس اللہ کو ہم نے دیکھا، وہاں کعبہ نہیں تھا۔ تو جب کعبہ نہیں تھا تو پھر آپ نے طواف کیسے کیا؟ طواف آپ نے کس کا کیا؟ ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ صفحہ نمبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، 355 شرح جوامع الکلم۔ اور یہ جو عبارت ہے نا، یہ عبارت، یہ جو واقعہ ہے، یہ اور بھی ان کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ غالباً تذکرۃ الاولیاء جو فرید الدین عطار کی کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور ان کے یہ جو ہے نا بایزید بستامی، ان کے بارے میں ان کے مولوی صاحب یعنی کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ جو ہے بایزید بستامی حج کرنے، یہ معراج میں گئے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ معراج میں چلے گئے اور معراج میں جا کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اس نے اللہ کو اللہ کے ذریعے دیکھا۔ اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ میں وہ بھی عبارت دکھاؤں گا آپ کو، وہ تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر موجود ہے۔ دیوبندی اور بریلوی دونوں کے مشترکہ بزرگ فرید الدین عطار نے اس بات کو نقل کیا کہ بایزید بستامی جو ہے معراج میں گئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، چشم یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا۔ اس طرح کی باتیں ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو گستاخیاں ہیں یہ لوگ ان کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن اہل حدیث کے خلاف جو ہے فتویٰ وغیرہ کہ یہ گستاخ ہے۔ اور ان کے یہاں اتنے سارے گستاخی ہے، اتنی بڑی بڑی گستاخی ہے، بغیر کعبہ کے ان کا حج ہو گیا، ہے نا، اگر کعبہ کا طواف کیا لیکن ان کا حج قبول نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ اس طرح کی باتیں ان کے یہاں موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔